السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، صبح اٹھتے ہی میرے چھوٹے بیٹے کو نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہی کچھ نہیں کھاتے، لیکن الحمدللہ میرا بیٹا جو ہے وہ جب اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مما کھانا۔ صبح صبح پھر میں اس سے کھانا تو نہیں دیتی، میں ڈرائی فروٹ منگوا کے رکھ لیتی ہوں، کھجور بادام اس طرح سے۔ تو پھر جب وہ اٹھتا ہے اور کچھ مانگتا ہے تو پھر میں اسے نکال کے دے دیتی ہوں۔ آج کافی زیادہ سردی ہے تو پلیز اپنے بچوں کو اچھے سے کور کر کے رکھیں۔ بچے صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد، ڈرائی فروٹ کھانے کے بعد جو ہے وہ گلی میں کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کی حالت سے جو ہے وہ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جی، جیسے ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آلموسٹ 10 بج جاتے ہیں، میں انہیں 10 بجے تک ناشتہ دیتی ہوں۔ اس ٹائم تک نا انہیں اچھے سے بھوک لگ جاتی ہے اور یہ ماشاءاللہ اچھے سے اپنا جو ہے وہ ناشتہ فنش کرتے ہیں۔ اور یہ کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ میں باقی گھر کے کام کروں گی۔ کل میں نے بنائے تھے شام کو آلو گاجر کا سالن، اور ناشتے میں بھی ہم نے یہی کھایا، کافی مزیدار تھا۔ اور بچے بھی ماشاءاللہ، بچوں کو نا ارحان کو سالن میں نا روٹی کے اندر ہی لگا کے دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں ایسے سالن دے دوں نا تو وہ صرف سالن کھا جائے گا، روٹی وہ نہیں کھائے گا۔ اچھا جی، کھانا کھانے کے بعد بچے گلی میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ اچھا، آج نا میں آپ کو اپنی امی کی ایک بات بتاتی ہوں۔ ویسے تو میری امی اس دنیا سے گئے آلموسٹ 8 سے 9 سال ہو گئے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری امی کی نا ایک عادت تھی، ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں الحمدللہ، اور میرے مائکہ جب میری امی تھی تو اس ٹائم پہ ہمارے حالات بہت ڈاؤن رہتے تھے، یعنی ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو میری امی کی نا یہ عادت تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تھی کھانے کے لیے، جب فروٹ وغیرہ آتا تھا یا کسی کے گھر سے کچھ آتا تھا، تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ نا ہم سب بہن بھائیوں کا حصہ نکال دیتی تھی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی تھی، یعنی اپنا حصہ نہیں نکالتی تھی، اور بس ہمیں کھاتے دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوتی تھی اور سیٹسفائی ہو جاتی تھی۔ اور یقین مانیں، سچ بتاؤں تو ہم بہن بھائیوں میں سے کبھی بھی کسی کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوا اس ٹائم پہ کہ ہماری ماں کیوں نہیں کھا رہی اور انہوں نے اپنا حصہ کیوں نہیں نکالا، سب کچھ ہم ہی کیوں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ اور یہ ان کی نا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کبھار ایسا کرتی تھی، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، صرف کھانے پینے میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں انہوں نے ہمارے بارے میں پہلے سوچنا۔ اپنے اگر کپڑے لینے ہیں تو عید ہے تو پہلے ہمارے کپڑے لے لینے، اپنے نہیں لینے، شادی ہے تو انہیں ہمارے کپڑوں کی ٹینشن ہے، اپنے نہیں لینے، اب خود پرانے پہن لینے۔ اور یعنی اس طرح سے نا وہ بڑا ہی زیادہ، شاید ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں جو مائیں ہوتی ہیں، اور ہم ایک نارمل مڈل کلاس فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں، تو مڈل کلاس فیملیز کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو فرسٹ پریفرنس دیتی ہیں اور اپنا اس چکر میں اپنا جو ہے وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ تو ہوتا کیا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی جب اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو ظاہری سی بات ہے بیماریاں آپ پہ جلدی حملہ کریں گی اور آپ اس دنیا سے جلدی چلے جائیں گی، جیسا کہ میری امی کے ساتھ ہوا۔ میری امی ایک کینسر پیشنٹ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر بندے نے اپنے ٹائم پہ اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے پہلے یا بعد میں نہیں جانا، جس کا جب ٹائم آئے گا اس نے تبھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم اپنا خیال بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ تو میری امی جو تھیں، میں اس میں بالکل بھی اپنی امی کو غلط نہیں کہوں گی، شاید مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور جب میں خود اس چیز کا اندازہ مجھے کب ہوا، جب میں خود ماں بنی۔ الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میری نا ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ میں اپنے بیٹے کو، میری ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے، آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس چیز سے ایگری کریں گی کہ ہر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھے خوراک دے اور ہر چیز میں وہ اپنا 100% دے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بچے کو اچھا کھلاؤں۔ تو میں ہمیشہ نا ہر مہینے یہ کوشش کرتی تھی کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرائی فروٹس اور فروٹس وغیرہ منگواتی رہوں اور اس کو اچھے سے کھلاؤں، اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ اس چکر میں کیا کرتی تھی کہ خود جو تھی وہ صرف اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی، جب وہ کھاتا ہے
تھا نا تو اس کو دیکھ دیکھ کے میرے دل کو سکون ہوتا تھا، اور یقین مانے کبھی دل نہیں کیا کہ اس کی چیز میں سے میں خود پکڑوں اور خود بھی کھاؤں، کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا، اور کبھی دل بھی نہیں کیا کہ اپنے بچے کی چیز میں سے پکڑوں اور وہ میں چیز اپنے منہ میں ڈالوں۔ لیکن پھر جب میرے ہڈیاں درد ہونا شروع ہو گئی، جب میرے پاؤں میں درد شروع ہو گئی، جب میری کمر میں درد شروع ہو گئی، پھر میں نا سوچتی تھی کہ یار کیوں آخر ہم مائیں اپنا کیوں خیال نہیں رکھتی، ہم اپنی ڈائٹ کا کیوں خیال نہیں رکھتی، ہم کیوں نہیں اچھا کھا سکتے۔ اگر جو چیز ہم بچوں کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اچھی ڈائٹ دیں، ان کو اچھا کھلائیں، تو ہم نے کبھی اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ ہم خود بھی اچھا کھائیں۔ اس چکر میں ہم لوگ اپنی صحت کی تو ستیہ ناسی مار دیتی ہیں۔ اگر ہم لوگ زندہ رہیں گی، اگر ہم لوگ تندرست رہیں گی، تو ہمارے بچوں کا کل کو مستقبل بنے گا، کل کو ان کا ہم اچھے سے خیال رکھ پائیں گی۔ اگر ہم خود ہی اس دنیا سے بہت جلدی چلے گئیں، جلدی جانے والے حساب ہے، اگر ہم ٹھیک ہی نہیں رہیں گے، اپنا خیال نہیں رکھیں گی، تو بہت سی بیماریاں جلدی حملہ کریں گی، اور اس دنیا سے پھر ہمیں جانا ہی پڑے گا اور کیا ہوگا۔ تو پھر میں نے یہ اس چیز کا نتیجہ نکالا کہ اپنے بچے کی ہر چیز میں سے نا اگر میں اپنا حصہ لازمی نکالنا ہے، مجھے بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، میں تندرست رہوں گی، میں ٹھیک رہوں گی تو اس کا اچھے سے خیال رکھ پاؤں گی۔ اور اگر میں بیمار پڑ گئی، میں چارپائی پہ لیٹ گئی یا میں ٹھیک نہ رہی، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچوں کی کیئر کس نے کرنی ہے، کس نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ جب مائیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں نا تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے آپ کے بچوں کو۔ یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے، میری امی بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئی، میں سب سے بڑی تھی اور میرے باقی بہن بھائی سب چھوٹے تھے۔ ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا، ہم نے بہت سے لوگوں کی ناراضگیاں دیکھی، ہم نے بہت سے لوگوں کے موڈ دیکھے اور بہت برے حالات سے گزرے ہیں۔ مجھے ہر چیز کا بہت ہی اچھے سے اندازہ ہے کہ جب ماں یا باپ ان دونوں میں سے کچھ ایک بھی نہ ہو تو آپ کی یقین مانی زندگی بہت ہی مشکل ہوتی ہے، اور ماں جیسی ہستی اگر اس دنیا سے چلی جائے تو یقین مانے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا آپ کو آپ نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا، آپ کے پاس پہننے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ نے کوئی اپنی میڈیسن لی ہے، کوئی نہیں پوچھتا، آپ کو خود ہی اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ مائیں اپنا خود خیال رکھیں، اور یہ جو صرف بچوں کے بارے میں سوچنا بری بات نہیں ہے، بالکل بھی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ انہیں ہم اس دنیا میں لے کے آئے ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ثواب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں پہ نارملی مائیں ایسی ہی ہوں گی۔ بہت سے لوگ میری بات سے ایگری کریں گے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ کی امی بھی ایسی ہیں۔ اور اس چیز کا نا اب مجھے جب میں خود ماں ہوں یا میں خود ان چیزوں سے گزری ہوں تو مجھے بڑا سوچ آتی ہے دماغ میں، بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار ہم نے کبھی اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کیا کہ ہم خود کھا رہے ہیں اور ہماری امی جو ہے وہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے اپنا خیال ہی نہیں رکھا، نہ اپنی خوراک کا، نہ اپنی سکن کا، نہ اپنے پہننے اوڑھنے کا، اور ہم کیسی اولاد تھی۔ لیکن ایک بات بتاؤں، بچوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچے ہیں، نہ سمجھ ہیں، ان کو کیا ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں کسی قسم کی کوئی احساس، آپ نے اپنا احساس خود کرنا ہے، آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی آ کے مجھے کہے گا تو میں کچھ کھاؤں گی، کوئی آ کے کہے گا، کسی نے نہیں کہنا آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے، جب اگر آپ خود ماں ہیں نا تو وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے کہ آپ کی ماں آپ کا خیال رکھے گی اور وہ کہے گی یہ بیٹا کچھ کھا لو، بیٹا اپنا خیال رکھو، ایسا کرو ویسا کرو۔ اب آپ خود ماں ہیں، اب آپ جو ہیں وہ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی گئی ہیں، وہاں پہ آپ نے خود اپنا احساس کرنا ہے، خود اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی بھی ہر چیز کو مینیج کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کا احساس نہیں کرنا، آ کے نہیں کہنا کہ تم اپنا خیال رکھا کرو۔ میری امی ایک کینسر پیشنٹ تھی، اور جب وہ بیمار بھی تھی بہت زیادہ، تب بھی انہوں نے کبھی اپنا احساس نہیں کیا، کبھی اپنی ڈائٹ کا دھیان نہیں رکھا، تب بھی انہیں یہی ٹینشن تھی کہ اس کی فیس دینی ہے، اور وہ بیمار ہے، اس کی اچھی میڈیسن لینی ہے، اور انہیں اچھا کھلانا ہے، انہیں اچھا پہنانا ہے، اس کا داخلہ دینا ہے، یعنی اتنی ٹینشنس یار، اور انہیں اپنا احساس نہیں تھا، ٹھیک ہے؟
میں اس چیز میں بالکل بھی اپنی ماں کو غلط نہیں کہوں گی، وہ ماں تھی، اور جب آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ اپرچونیٹیز ہوں، بہت آپ کے ہر چیز کو مینیج کرنا اتنا آسان نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہی فرسٹ پریفرنس دے گی، وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ دے گی، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ ایز اے مدر میں تو آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی، جو جتنی بھی مائیں ہیں، کہ پلیز پلیز اپنا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنی آپ کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں۔ وہ جو چیز اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ اپنے منہ میں بھی ڈالا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی کے ساتھ ہی ان کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے بعد ان کا کوئی مستقبل، کوئی فیوچر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ہر چیز کو بہت نزدیک سے ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے ہر چیز کا بہت ڈیپلی پتہ ہے، ہم لوگ بہت برے حالات سے گزرے ہیں۔ میں بار بار یہ چیز پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی صحت کے ساتھ آپ کے بچوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنی ڈائٹ کا، ہر چیز کا دھیان رکھیں۔ اور جو لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں تو پلیز ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی ماں سلامت ہے اور آپ کے ساتھ ہے تو پلیز ان کا بھی احساس کیا کریں۔ ابھی آپ کو ان چیزوں کا نہیں آئیڈیا، ان چیزوں کا آئیڈیا آپ کو تب ہوگا جب آپ خود ماں بنیں گی، پھر اس ٹائم پہ بڑی سوچیں آتی ہیں، بہت زیادہ بندہ سوچتا ہے کہ ہم ایک اچھی اولاد نہیں تھے، یا ہم نے اپنی امی کا اتنا خیال نہیں رکھا، ہم نے کبھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ وہ اچھا کھا رہی ہیں یا نہیں کھا رہی، اور تب ٹائم گزر جاتا ہے، آف کورس ٹائم گزر جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ چیز ماؤں کو ہی کہوں گی کہ وہ اپنا خود خیال رکھیں، کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، کسی کے اوپر انحصار نہ کریں کہ فلاں کہے گا تو میں پھر کھاؤں گی، فلاں کہے گا تو پھر کھاؤں گی، کسی نے نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اور جی باتوں باتوں میں آلموسٹ میرا دن گزر گیا ہے، شام کے کھانے کا ٹائم آ گیا۔ آج میں نے بنانے ہیں آلو مٹر، اور بچے جو ہیں وہ ان کو میں نے تیار شیار کر کے جو ہے وہ باہر گلی میں کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ شام کو میں نے بنایا آلو مٹر کا سالن، تھوڑا میں نے شوربے والا رکھا ہے کیونکہ دوپہر کو میں نے چاول بنائے تھے، وہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ شوربے والا سالن جو ہے وہ صحیح کھایا جائے گا۔ اور یہاں پہ میری شہزادی آ گئی، یہ جب آتی ہے تو یہ خوشیاں لے کے آتی ہے، میری بھتیجی، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے۔ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی